اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج یکم شوال ہے، عید الفطر کا دن ہے۔ ہمارے عام طور پر تو عید کے دن لوگ اچھے کھانے بناتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور مختلف معاملات کے اندر مشغول رہتے ہیں، مگر جو خواص لوگ ہیں وہ اس عید کو بھی مناتے ہیں، مگر ان کے نزدیک عید کا مفہوم کچھ اور ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، مومن کے لیے عید کا دن وہ دن ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو اور وہ خدا کی کوئی نافرمانی نہ کرے۔ اگر آپ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہو، بلال آپ بتائیں لغت عشق میں عید کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں لغت عشق میں عید یار کی دید کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اسلام کی خاطر قربانیاں پیش فرماتے رہے، زبان پہ انگارے رکھے گئے، چھاتی کے اوپر پتھر رکھے گئے، گرم ریت پہ لٹایا گیا، مگر سب کچھ اپنے یار کے لیے برداشت کیا۔ ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری رات رو کے گزار دیتے، راستوں پہ آنے جانے والے سے پوچھتے، لوگوں تم نے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھا ہے؟ واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھا ہے؟ ما زغ البصر و ما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے یار کو دیکھا ہے؟ علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو دیکھا ہے؟ طٰہٰ کے تاج والے محبوب کو دیکھا ہے؟ ارے تم نے یاسین کے سیرے والے محبوب کو دیکھا ہے؟ بس اسی کیفیت میں مبتلا رہتے، ساری رات روتے گزر جاتی، سارا دن روتے گزر جاتا، لیکن جب وصال کا وقت آیا ہے ہنس رہے ہیں، گھر والوں کو بلا کے پیغام دے رہے ہیں، میرے بچوں میں دنیا سے جانے والا ہوں،
اپنی گھر والی کو کہتے ہیں میں جانے والا ہوں۔ کہا بلال شب و روز ہجر مصطفیٰ میں روتے نظر آتے ہو، شب و روز عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں روتے نظر آتے ہو، آج ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، رونے کا مقام ہے مگر ہنس رہے ہو۔ حضرت بلال نے فرمایا اپنی گھر والی کو تم کیا جانو عید کیا ہوتی ہے، لغت عشق میں تو عید دید یار کو کہتے ہیں۔ اس اعزاز کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ فرمایا آج میں کیوں نہ ہنسوں، امام الانبیاء سید المرسلین خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین میرا انتظار فرما رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، میں نے جانا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کرنا ہے۔ پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جہاں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے دن کو ذکر اذکار میں اور گناہوں سے بچنے والے دن کو عید کہتے ہیں، وہی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ بھی فرماتے ہیں آج میں دنیا سے جانے والا ہوں، جانے جانا کا دیدار ہونے والا ہے، جانے کائنات کی زیارت ہونے والی ہے، میں نے جا کے سیدنا صدیق اکبر سے ملنا ہے، حضرت فاروق اعظم سے ملنا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملنا ہے۔ ارے جہاں محبوب کی اتباع اور اطاعت میں ان لوگوں نے یہ عید منائی ہے، اصل عید ان کی دید یار تھی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنے رہتے، اور پھر جو بھی وقت ملتا نظریں رخ یار پہ جمی رہتی۔ یا تو یہ کیفیت تھی کہ وصال یار میں گزرتی، ہر وقت نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رہتی، یا پھر ایک وقت آیا کہ ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزار دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے جب آپ کا وصال ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ وہ یہ تھا کہ اتنی تنگی کا دور تھا، اتنا اسرت نہیں تھی، اتنا آسانیاں نہیں تھیں کہ صحابہ کے جو مکانات تھے وہ بالکل نیچے ہوتے تھے، بندہ بمشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا، چھتیں بھی کچی ہوتی تھی، کھجور کے جو ہے وہ ٹہنیاں اور شتیر بنائے ہوتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ہم آپ کے جنازہ مقدسہ کو لینے کے لیے گئے، جس جگہ آپ کی چارپائی رکھی ہوئی تھی منہ کی طرف میں نے دیکھا چھت جلی ہوئی ہے، چھت جلی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ابو بکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اے ابو بکر صدیق کے گھر والوں، یہ یہاں پہ کوئی دیا جلاتے ہو؟ جگہ تو نظر نہیں آتی، یہ چھت کیوں جلی ہوئی ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیا بتائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات ہجر مصطفیٰ میں، محبت رسول میں، جدائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو منہ سے آہ نکالتے تھے، یہ اس کی وجہ سے یہ جلی ہوئی چھت تمہیں نظر آ رہی ہے۔ یعنی ہر وقت محبوب کے حسن میں مگن رہنے والے صحابہ۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید کا حال کچھ یہ ہے، عید الفطر کا دن ہے، تشریف فرمائیں، رو رہے ہیں، لوگ کھانا کھانے میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھنا جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے خوف کھانے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ آج ہماری طبیعتوں میں بے باکی ہے، گناہوں میں ہم بڑی جلدی کرتے ہیں، بڑے تیز ہیں گناہ کرنے میں، اللہ کی نافرمانی میں مستعد نظر آتے ہیں۔ وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین چونکہ اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے، اس لیے خوف خداوندی ان کے رگ و ریشہ میں پوست تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی عید کا دن ہے، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے امیر المومنین کیا بات ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا تم کیا جانو، یہ صرف عید نہیں، یہ یوم عید بھی ہے، یوم وعید بھی ہے۔ اے امیر المومنین یوم عید کس کے لیے؟ فرمایا جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی زکاتیں قبول ہو گئیں، جس کے فطرانے قبول ہو گئے، جس کا قیام اللیل قبول ہو گیا، جس کی تراویح کی نماز قبول ہو گئی، اس کے لیے یوم عید ہے۔ اور جن کا سب کچھ منہ پہ مارا گیا ان کے لیے یوم وعید ہے۔ مجھے کیا خبر میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ مانگ کے حضرت فاروق اعظم کو مانگا ہے، لیا ہے اللہ کی
ذات سے، وہ فاروق اعظم اتنا ڈرنے والے ہیں ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔ عزیزان محترم، یہ جو پہلی عید مبارک تھی عید الفطر، یہ 2 ہجری میں میرے آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ 2 ہجری میں، 11 ہجری میں میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ساری، جب سے یہ عید نماز واجب ہوئی ہے پڑھنا، اس کے بعد محبوب نے کبھی ترک نہیں فرمائی۔ اور اعتکاف میں آپ ہر سال بیٹھا کرتے تھے۔ ابتدائی ایام میں آپ 1 مہینہ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ فرمانے لگے اب میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ لیلۃ القدر جو عزت والی رات ہے وہ آخری عشرے میں ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام آخری 10 دنوں میں مسجد شریف میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا سال آیا، اس سال میرے محبوب علیہ السلام 20 دن مسجد شریف کے اندر، مسجد نبی شریف کے اندر معتکف رہے ہیں، آپ نے اعتکاف فرمایا۔ عزیزان محترم، آج کا دن حضرت وہب فرماتے ہیں جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر کے دن شیطان واویلا کرتا ہے، سر میں مٹی ڈالتا ہے، زار و قطار روتا ہے۔ اس کے چیلے اس کے قریب چلے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو ابلیس کہتا ہے بات دراصل یہ ہے، میری جو محنت رہ گاں گئی، آج عید الفطر کے دن اللہ نے یہ قانون بنایا ہے۔ بہقی اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عید الفطر والے دن اللہ فرشتوں کے سامنے امت محمدیہ پر فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ جو بندہ مزدوری کرے مزدور کی مزدوری کیسے دینی چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب کوئی مزدوری کرے تو اس کی مزدوری پوری دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے روزے رکھے، تراویحیں پڑھیں، شب بیداری کی، اعتکاف میں بیٹھے، لیلۃ القدر کو تلاش کیا، آج جب گھر سے چلے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ مزکا مصفا طیب و طاہر ہو گئے۔ کون؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے پھر نماز پڑھی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے لیے عید الفطر کا اشارہ ہے اس آیات بینات کے اندر۔ فرمایا اب وہ طیب و طاہر ہو گئے، پاک ہو گئے۔ اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو ہر اس کام سے تکلیف ہوتی ہے جس میں امت محمدیہ کا فائدہ ہو، جس میں بخشش کا کوئی پہلو ہو، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شیطان سر میں مٹی ڈالتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے چیلے ہو چانٹے ہو بات سنو، اللہ نے تو ان کو بخش دیا ہے، اب تم ایسا کرو ان کو دنیا کے کاموں میں لگا دو، کسی نوجوان کو شراب کی طرف، کسی کو عورتوں کی طرف، کسی کو کسی بدتمیزی کے اندر مبتلا کر دو، کیونکہ عید الفطر والے دن اگر ان کا سارا دن اللہ کی اطاعت میں گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں گزرا، تو پھر یہ لیلۃ الجائزہ میں بھی کامیاب ہو گئے، رمضان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اگر آج کے دن بھی کامیاب ہو گئے تو ساری محنتیں ہماری ضائع ہو جائیں گی، ان کو کسی اور کام پہ لگا دو۔ تو آج کا دن ایسے نہیں گزارنا، ذکر اذکار کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اور شام تک ویسے تو ساری زندگی ڈرتے رہنا ہے، لیکن آج جو ہے وہ شیطان کو زیادہ تکلیف پہنچانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم شیطان کے نرغے میں آ جاؤ، بلکہ شیطان ہمارا دشمن، آدم علیہ السلام کا دشمن، اور شیطان آپ جانتے ہیں ہر مقام پہ روتا ہے جہاں امت کی بخشش کا کوئی سبب ہو۔ متعدد کتابوں کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات ہے، اور ساری تفاسیر کے اندر یہ بات ہے، اور میں اکثر اس حدیث کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھلائی ہو شیطان روتا ہے، عید الفطر والے دن روتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے۔ کتنی مرتبہ رویا ہے؟ 4 مرتبہ۔ سب سے پہلے کب رویا؟ جب یہ شیطان بنا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں اور تھوڑے غور کریں نا، گہرائی اور گہرائی سے سوچیں، ڈیپلی ذرا دیکھیں کہ شیطان بنا کیوں؟ جس نے ساری زندگی چپے چپے پر عبادت کی، کئی ہزار سال دنیا کا کوئی کونا اس نے نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، مواحد بھی ہے، مگر پھر شیطان کیوں بنا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ سننے کے بعد یہ سوچ رکھتا ہے تو بدل ڈالے۔ جو شیطان کی سوچ ہے،
شیطان بنا کیوں ہے؟ آپ غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ شیطان اس وقت شیطان بنا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھی۔ شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب جو کوئی کسی کو اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے اور دوسرے کو کم تر سمجھے، یہ رستہ شیطانی ہے، رستہ رحمانی نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو اپنے آپ کو افضل سمجھے اور کہے میں اس سے بہتر ہوں، یہ کم تر ہے۔ شرعی عذر ہو، کوئی بدبخت ہو، کوئی بد مذہب ہو، شرعی حدود و قیود کو توڑنے والا، اس کا حکم اور ہے۔ عموماً طور پہ ہم لوگ کس لیے ناراض ہوتے ہیں؟ ہماری تو عقیدت یہی ہے کہ ہم دین کے لیے نہیں ناراض ہوتے، ہم کسی کے بد مذہبی اور بد عقیدگی اور بے حیائی کی وجہ سے ناراض نہیں ہوتے، ہم تو اس لیے ناراض ہوتے ہیں فلاں رشتہ دار کے پاس گئے تھے، مجھے ہاتھ نہیں ملایا، مجھے چائے نہیں پلائی۔ اپنے پیٹ اور اپنے نفس کی عزت کے لیے پھرتے ہیں۔ کاش ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے جیتے تو زندگی کچھ اور ہوتی، کاش ہم اپنے محبوب کے لیے جیتے تو کوئی زندگی اور ہوتی۔ اب تو زندگی نہیں، شرمندگی ہے اپنے نفس کے لیے، اور ملتا بیر بھی کچھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، شیطان نے کہا میں انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، الہ ہے، تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، تجھے میں سجدہ کروں گا، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں آپ یہ بات نہیں کہتے؟ بولیے تو صحیح، نیند آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں نا اللہ، ہم مانتے ہیں نا اللہ معبود ہے، الہ ہے، معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، ہم کہتے ہیں نا؟ بولیے تو صحیح یار، ڈرتے کیوں؟ تو یہی بات شیطان کرے شیطان بنتا ہے، آپ کریں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے کہا اے اللہ میں تجھے مانتا ہوں، تجھے معبود مانتا ہوں، الہ مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں تیرے آدم کو نہیں مانتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کو مان کے مجھے مانے گا یہ توحید رحمانی ہے، اور جو میرے نبی کو چھوڑ کر مجھے مانے گا یہ توحید شیطانی ہے۔ اگر آپ کسی خطیب کی تقریر سنتے ہیں نا، کسی بھی مکتبہ فکر کو، کوشش کیا کریں اہل سنت کے علماء کو سنا کریں، یہ آپ کا اپنی نسلوں پر احسان ہوگا، ورنہ بد مذہب پیدا ہو جائیں گے، پھر ساری زندگی روتے رہو گے، قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ تو شیطان نے کہا اللہ تجھے مانتا ہوں، میں آدم کو نہیں مانتا۔ تو جو نبی کو مان کے خدا کو مانے یہ اصل توحید ہے۔ جو نبی کو چھوڑ کے خدا کو مانے اللہ اس کو شیطان بنا دیتا ہے، اللہ اس کو شیطان بنا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد آپ کو بڑی دنیا ملے گی، کہے گی جی سائڈ پہ چلو اللہ کی بات کرنی ہے، رسول اللہ کا نام آتے ہیں ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، تو سمجھ جاؤ یہ کون سی برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو جو خدا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی، جو خدا کو چھوڑ کر، جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر یا نبیوں کو چھوڑ کر خدا کی بات کرے، اللہ ایسی توحید کو نہیں مانتا۔ مقرر وہی اچھا جس کی تقریر سن کر تم آنکھیں بند کرو تو تمہارا دل کا آئینہ عشق مصطفیٰ سے بھرپور نظر آئے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین نظر آئے۔ تو شیطان کے شیطان بننے کا کچھ اور سبب نہیں، اس نے کوئی قتل نہیں کیے، اس نے کوئی شراب نہیں پی، اس نے کوئی اور معاملہ نہیں کیا، یہ کام کرواتا تو ہے۔ اب اس وقت اس نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد میں بڑے آپ کو علماء ملیں گے، بڑی بڑی جبہ کبہ اور دستاریں ہوں گی، مگر اللہ کے پیاروں کی توہین کر کے آپ کو تقریر سنائیں گے، تو سمجھ جانا جو نبی، جو اللہ کے پیاروں کی توہین کر کے خدا کی توحید ہمیں سکھائے یہ توحید شیطانی ہے، توحید رحمانی نہیں ہے۔ اچھا دوسری مرتبہ شیطان کب رویا؟ توجہ ہے آپ کی؟ آج مجھے لگتا ہے تمہیں جگہ جگہ کے تقریر سنانی پڑے گی۔ ایک جو یہ سامنے حضرات بیٹھے کوشش کرے جماعی آئے پہ تو منہ پہ ہاتھ رکھ لے۔ میں ادھر بھی دیکھتا ہوں ادھر کوئی منہ کھولتا ہے، کوئی ادھر منہ کھولتا ہے، یہ منہ، یہ ادب کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے، اور ویسے طبی اور سائنسی طور پر بھی یہ ہے کہ اگر جماعی آئے نا جو اباسی آدھے ہے تو یہ الٹا ہاتھ جو ہے نا الٹا رکھنا ہے منہ کے اوپر، ورنہ منہ یہیں کھڑا ہو جائے گا پھر تو۔ اب یہاں فزیو تھراپسٹ تو کوئی نہیں بیٹھا جو مکہ مار کے منہ سیدھا کر دے، تو اس لیے اگر کوئی ایسی کیفیت ہو نا تو آپ ہاتھ بھی رکھا کریں۔ کوئی محفل کے کوئی ادب و آداب بھی ہوتے ہیں، نیند تو کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ تو دوسری مرتبہ کب شیطان رویا؟ جب زمین پہ پھینکا گیا۔ اب جس نبی کو ملتا ہے، اب متعدد انبیاء کی روایات ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، کئی روایات ہیں میری نظر میں۔ جس نبی کو ملتا ہے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ میں تو بڑا مقرب تھا، میں اتنا قریب تھا، مجھے کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا تو نے نبی کو نہیں مانا، نبی کی عزت کا خیال نہیں کیا، اس لیے اللہ نے تجھے نکال دیا ہے۔
کہتے اچھا تم اللہ کے پاک ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، میری سفارش کر دو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب متعدد انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، اے اللہ اس مردود سے راضی ہو جا، ہمارے در پہ آیا تھا، اگر ہماری دعا قبول نہیں کرے گا تو اس نے لوگوں کے اندر وسوسہ ڈالنا ہے کہ اللہ انبیاء کی دعا کو نہیں سنتا، قبول نہیں کرتا، تو مسائل ہوں گے، نیا فتنہ جنم لے گا، تو اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ فرماتے تم نہیں جانتے یہ بڑا لعنتی ہے، مردود ہے، یہ ایسی تعویلیں پیش کرتا رہتا ہے، اس کو کہو چلو تیرا رب تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ جس آدم کی تعظیم نہیں کی، آدم کی مزار پہ چلا جا، سجدہ کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، جس کو میں نے زندگی میں نہیں مانا، مزاروں پہ جانا ہمارا کام نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات اب؟ تو آج جو کہے ہم مزارات پہ نہیں جاتے، تو ان کے بزرگ بھی نہیں جاتے تھے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مزارات پہ سجدہ کرنا ناجائز ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس نے مزار کو چوما ناجائز ہے، جس نے مزار کو سجدہ کیا تعظیم کی نیت سے حرام ہے، عبادت کی نیت سے کیا تو کفر ہے۔ ہمارے اوپر جو فتوے لگتے ہیں وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے۔ کسی شریعت کے اندر یہ نہیں ہے کہ جا کے آپ قبر پہ گر جائیں اور سجدے کریں، حرام ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن جب ایسا کرنے والے کو کسی کو آپ اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا یہ مطلقاً جاہل ہے، کوئی عالم نہیں ہے۔ جب کسی عالم کو ایسے دیکھیں پھر بات کریں تو پتہ چلا ہم پر جتنے فتوے ہیں ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہیں، تم پر جتنے فتوے ہیں تمہارے عالموں کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، تیسری مرتبہ کب رویا؟ جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اچھا آپ بڑے حیران ہوں گے، ولادت کے موقع پر شیطان کیوں رو رہا ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کیا لینا دینا؟ اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے۔ وہ یہ رو اس لیے رہا تھا جب آدم علیہ السلام نے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا وسیلہ پیش کیا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ کتب اٹھائیں، امام زرقانی کو پڑھیں، مواہب اللدنیہ اٹھائیں، اور بھی متعدد کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے آدم، تو نے اس نام کے وسیلے سے اپنی بخشش مانگی ہے، اگر تو اس نام کے وسیلے سے قیامت تک اپنی اولاد کی بخشش مانگتا تو اس نام کے وسیلے سے میں تیری ساری اولاد کو بخش دیتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ساری تیری اولاد کو بخش دیتا۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، شیطان رو رہا ہے، سر میں مٹی ڈال رہا ہے، تو اس کے پیر شاگرد پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے، یہ نبی وہ ہے، وہ برکت والا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ رفت والا ہے، وہ شان والا ہے کہ جس کا اسم کا وسیلہ پیش کرو وہ مان جاتا ہے۔ اب تو جسم کے ساتھ آیا ہے، جسم میں کتنی برکت ہوگی؟ جس نبی کے اسم میں اتنا برکت ہے، اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہوگی۔ اور بخاری شریف ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، جیسے کوئی میرا بندہ مجھ پر گمان کر لیتا ہے میں ویسے ہی اس کو ملتا ہوں۔ اب شیطان نے بھی گمان کیا اور بندے تو گمان کرتے اللہ ملتا ہے، جب اس نے گمان کیا اسم سے کام چلتا ہے تو جسم کتنا برکت والا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ وہ ڈر تو اسی وجہ سے رہا تھا، مر تو اسی وجہ سے رہا تھا کہ اس پر عذاب ہے، مگر جسم مصطفیٰ کی وجہ سے آج ہمارے چہرے بچے ہوئے ہیں۔ تو جس چیز سے امت محمدیہ کو فائدہ ہو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور چوتھی مرتبہ کب رویا؟ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، بڑی قابل غور ہے۔ چوتھی مرتبہ اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ بھلا شیطان کا فاتحہ سے کوئی تعلق ہے؟ فاتحہ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو نظر آئیں گے لوگ جی فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، فاتحہ نہیں پہنچتی، آپ لوگ ایسے سنی ہو بیٹھے رہتے ہو، فاتحہ پڑھتے رہتے ہو، نہیں پہنچتی، یہ فاتحہ نہیں پہنچتی، ان میں کیا فائدہ ہے پڑھنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اپنے گھر میں رہو، پڑھو نہ پڑھو، جب مسجد میں آؤ گے تو صبح بھی فاتحہ پڑھائے گا، جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے فاتحہ پڑھائے گا، اور فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ اب شیطان سورہ فاتحہ پر کیوں رو رہا تھا؟ وجہ دراصل یہ ہے، وہ جانتا تھا سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں۔ اب جو فاتحہ پڑھے گا اور جس کے لیے پڑھے گا اور جس وقت پڑھے گا اور جو پڑھے گا، وہ گھر میں پڑھے گا، وہ کل خانی پر پڑھے گا، وہ قبرستان میں پڑھے گا، وہ جہاں بھی فاتحہ پڑھے گا، جس کے لیے پڑھے گا اور جو پڑھے گا اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میرا کیا ہوگا؟ تو اب وہ روتا ہے، فاتحہ پہ روتا ہے، میلاد پہ روتا ہے، مزارات پہ جانے پہ روتا ہے۔
انبیاء کی تعظیم پہ روتا ہے، تو جب ان مواقع پر کوئی روتا نظر آئے سمجھو ہمارا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو سمجھ لو ہمارا نہیں ہے۔ جو ہمارا ہے وہ ان موقعوں پہ روتا نہیں ہے، فاتحہ کے وقت فاتحہ پڑھتا ہے، میلاد کے وقت خوشی مناتا ہے، مزارات کے وقت مدینہ جا کے حاضری بھی دیتا ہے، اور اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں تو محبوب ان سے فرمائیے میرے پیچھے پیچھے چلو، پھر تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو محبوبیت خدا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، خاص لوگوں کی خاص باتیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کی عام باتیں ہوئیں۔ حضرت خواجہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، 10 سال تک آپ نے اپنے نفس کو کوئی اچھا کھانا نہیں کھلایا۔ یہی جب لیلۃ الجائزہ آئی، چاند رات آئی، تو حضرت ذنون مصری نے اپنے آپ کو کہا، اے ذنون، اپنے نفس کو کہتے ہیں اے ذنون، اے خواہشات نفس سن لے، 10 سال تو نے لذیذ کھانا نہیں کھایا، کوئی اچھا سالن استعمال نہیں کیا، اچھی روٹی نہیں کھائی، لیکن کل عید کا دن ہے تو عید کے دن اچھا کھانا کھانا بھی مستحب ہے، تو کھا لے۔ اب یہ جو صوفی ہوتا ہے نا، یہ اپنے آپ سے کلام کرتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ صوفی کی دنیا کچھ اور ہے۔ اب دیکھا نا، آپ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، صوفی آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے، الٹی چال چلتے ہیں، دیوان گان عشق رکھتے ہیں بند آنکھیں دیدار کے لیے۔ عام آدمی کو آنکھیں کھول کے نظر آتے ہیں، صوفی آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے۔ عام آدمی کہیں اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور صوفی اپنے اندر سے ڈھونڈتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا نا، رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا کر کر سجدے ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا ہن وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن منوارے۔ یعنی سرکار کے اوپر اپنی خواہشات کو قربان کر دے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت رہے تو پھر اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو صوفی اپنے اندر دیکھتا ہے۔ اب حضرت ذنون مصری اپنے آپ سے کلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے، اچھا کھانا نہیں کھایا، صبح عید الفطر ہے تو کیا پروگرام ہے، کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا؟ تو نفس نے کہا کھانا ہے۔ آپ بھی صوفی بن سکتے ہیں۔ کیسے صوفی بنیں گے؟ آپ جب نماز کا وقت ہے نا تو آپ تھوڑا سا بیٹھیں تو آپ کو 2 خیال آئیں گے، ایک کہے گا پڑھ لے نماز، ایک کہے گا نہ پڑھ۔ جو کہے گا نہ پڑھ یہ نفس کہتا ہے، اور جو کہتا ہے پڑھ لے اس کی طرف سے اشارہ ہے۔ اب غور تو کریں نا، آپ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے بیٹھیں گے، زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ کے لیے بھی اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ جو 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 میں دے رہا ہوں، اگر اس نے دیا ہے تو اس کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں، پھر تنگی نہیں ہوتی۔ اپنی ملکیت سمجھیں گے تو پھر 1 روپیہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ اور کئی لوگ آ جاتے ہیں جی وہ بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی بیوہ تو ہے، کہیں شریف فقیر تو نہیں ہے، یہ تو مسئلہ بتاؤ نا۔ ایسا نہ ہو بیوہ ہو 10 اس کی فیکٹریاں، تم کو بیوہ ہے زکوٰۃ اس کو دے دے۔ بھائی جو شریف فقیر ہو، 52.5 تولے چاندی اس کے گھر میں موجود ہو، یا اتنے پیسے موجود ہوں، یا اتنا بینک بیلنس موجود ہو، یا اتنا ضروریات اصلی یعنی گھر کے سامان کے علاوہ جو سامان ہے گنتی کرو اتنے پیسے موجود ہیں، تو نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، کوئی اس کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اگر زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، صرف بیوہ کو لے کے نہیں پھرنا، دیکھنا ہے کہ وہ شریف فقیر ہے کہ نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم، یہی حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ سے پوچھتے کھانا کھانا ہے؟ نفس نے کہا ضرور کھانا ہے، 10 سال ہو گئے حضرت، آپ نے تو مجھے تباہ کر کے رکھ دیا، اپنی مرضی کرتے ہیں، ساری رات نماز پڑھتے ہیں، آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، مجھے کھلاتے کچھ نہیں۔ کہا پھر ایک شرط ہے، اگر 2 رکعت میں قرآن سنائے لیلۃ الجائزہ میں آج کی رات، اگر 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھے تو صبح کھانا کھلاؤں گا۔ کبھی آپ اپنے آپ سے گفتگو کر کے تو دیکھیں نا، ماوے اپنے من کے مندر میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، جب تک اپنے اندر نہیں ڈوبیں گے نا سراغ زندگی کبھی میسر نہیں آئے گی، یاد رکھنا۔ کہتے ہیں بتائیں آپ 2 رکعت نماز پڑھو گے؟ نفس نے کہا ضرور پڑھوں گا۔ کھانا نہیں کھانا؟ کاش اگر آپ بھی اپنے آپ کو یہ کہیں کہ اگر 5 وقتی نماز پڑھو گے تو عشاء کا کھانا کھلاؤں گا، ورنہ نہیں۔ آپ تو کھاتے وقت کہتے ہیں جناب والا ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور نماز کے وقت کہتے ہیں ہماری مکے مدینے میں نماز، لعنت ہے ایسے نظریے پر، سارے کام یہاں کرتے اور باقی کام مکے مدینے ہوتے، جھوٹ بولتے ہو۔ ذنون مصری نے کہا 2 رکعت میں قرآن پڑھو گے؟ کہا پڑھوں گا۔ اب 2 رکعت میں قرآن ختم ہو گیا، صبح جیسے کھانا رکھا نا تو نفس نے کہا آخر 10 سال بعد میں ہی جیت گیا ہوں، 10 سال بعد میں ہی جیتا ہوں، کھانا پھینک دیا۔ فرمان لگے نہیں کھانا، تو مسلط ہو گیا۔ نہیں، نفس کہتا نہیں میں نے تیری بات مانی، کھلا، کہا نہیں
اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ نفس کا، اس کو ہٹا دو تو وہ دیدار کروا دیتا ہے۔ کہا میرے پاس آنا ہے تو خواہشات نفس پہ قدم رکھ کے آؤ، اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، دروازے کھل جائیں گے۔ نہیں کھاتے، بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا، آپ زنون مصری ہیں؟ جی میں زنون مصری ہوں، یہ اچھا سا کھانا ہے، کھا لو۔ کہا میں تو نہیں کھاتا۔ کس نے بھیجا؟ کہنے لگے ابھی میں سویا تھا، میری آنکھ لگی، پھر آنکھ یہاں سے نہیں لگی، پھر مدینے والے سے جا لگی۔ جانے جانا، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو یہ چاہتا ہے تیرا نبی تو اس سے راضی ہو جائے تو میرا ایک دیوانہ زنون وہاں بیٹھا ہے، جا اس کو کہے تو اپنے لیے نہیں اپنے نبی کے لیے کہنے پر نبی کے حکم پر کھانا کھا لے، تیرے نبی نے سفارش کی ہے، کھا لے۔ بس حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے جیسے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور فرماتے ہیں آقا آپ کا فرمان نہیں مانوں گا تو کس کا فرمان مانوں گا؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رب ہے موتی، انما انا قاسم واللہ یؤتی و انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میرا نبی تقسیم کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، یہ تو جس کو چاہیں جو نوازیں۔ حضرت زنون مصری پر کیفیت طاری ہو گئی، فرمایا اب تو مجھے یہ لذت آ گئی ہے، جب بھی کھانا چھوڑوں گا تاجدار مدینہ فرمائیں گے جاؤ میرے زنون کو کہو کھانا کھا لے۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ عزیزان محترم 3-4 منٹ رہتے ہیں، آخری حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہوتے نا، تو ایک بچہ تھا جو ابھی اس مسلمان نہیں ہوا، روزانہ آتا محبوب کے چہرے کی زیارت کرتا چلا جاتا، روزانہ اس کا یہ معمول تھا۔ لیکن محبت جو ہے پہلے حب ہوئی، پھر محبت ہوئی، پھر عشق ہوا۔ پھر جو عشق ہوتا ہے نا، پھر وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ مجھے یار کا دیدار ہو، پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کبھی میرے یار کا مجھے دیدار ہو۔ روزانہ آتا، اور تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض اوقات وہ محبوب کے ساتھ جاتا، جہاں محبوب تشریف لے کے جاتے آپ کے نالین پاک بھی اٹھایا کرتا تھا۔ یہ بات صرف ابن کثیر نے لکھی ہے، باقی کتابوں میں نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہاں پہ پہنچے نا، روزانہ محبوب کی زیارت کرتا، آخر بیمار ہو گیا، باپ کو کہنے لگا ابا میں دنیا سے جا رہا ہوں، قریب المرگ ہو گیا ہوں، اطباء اور حکماء نے کہا اب یہ بچ نہیں سکتا، اس کے فوت ہونے کا ٹائم آ گیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا؟ کہا ایک ہی خواہش ہے، جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کریں آقا آپ کا ایک دیوانہ دنیا سے جا رہا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ محبوب نے جب سنا آپ تشریف لے آئے، میرے آقا نے اس کے سر کو پکڑ کے اپنی گود میں رکھا۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ہم تو دعا کرتے ہیں اے اللہ جب نزا کا عالم طاری ہو، سکرات کا وقت ہو، رخ مصطفیٰ پہ نظر جمی ہو اور زبان کے اوپر کلمے کی تقریر ہو، ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو وہ کتنا خوش قسمت ہے، محبوب کی گود میں سر رکھا ہے۔ میرے آقا اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، فرماتے کیا چاہتا ہے؟ آقا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پر یہ بتائیں کیا میں نماز میں نے نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، ابھی آپ کا غلام بننے لگا ہوں اور پھر میرے اس سر کے اوپر موت کھڑی ہے، کیا مجھے جنت ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے میرے دیوانے مستانے عاشق، ساری زندگی تو نے میری محبت میں گزار دی ہے، جنت میں جانے کے لیے محبت رسول ہونا کافی ہے اور اللہ کا فضل اور رحمت ہونا کافی ہے۔ جنت اعمال سے نہیں ملتی، نسبت حضرت آمنہ کے لال سے ملتی ہے، اللہ کا فضل ہوگا تو تب ملے گی نا۔ اب بہرحال اس نے کلمہ پڑھا، وصال ہو گیا۔ جب وصال ہو گیا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں حیران ہوں، ابھی مسلمان ہوا ہے، پتہ نہیں کون سا رشتہ تھا۔ ابو بکر بھی رو رہے ہیں، عمر بھی رو رہے ہیں، عثمان غنی بھی رو رہے ہیں، مولا علی بھی رو رہے ہیں، حضرت طلحہ زبیر بھی رو رہے ہیں، حضرت سعید بھی رو رہے ہیں، حضرت زبیر بھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی، عبد الرحمن بن عوف بھی، سارے رو رہے ہیں۔ کون سا رشتہ تھا؟ یہ اسلام کا رشتہ تھا، محبت کا رشتہ۔ آج تو ایک ہمسایہ فوت ہو جائے دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہاں دور چلے گئے، ہم اپنی منزلوں سے بھٹک گئے، ہماری منزل سرکار مدینہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان محترم پھر کیا ہوا؟ محبوب نے فرمایا اس کی چارپائی اٹھاؤ۔ اب چارپائی لائی گئی، غسل دیا گیا، محبوب جنازہ پڑھا کے جنت البقیع میں اس اپنے عاشق کو سپرد خدا کرنے جا رہے۔
ہم سپرد خاک ہوتے ہیں، وہ تو سپرد الہ ہوتے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں کے بل چلتے ہیں، پاؤں پورا ٹکتا نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہوتے ہیں، آقا آج انداز جدا ہے چلنے کا۔ میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے، میرا عاشق تھا، اور قانون خداوندی یہ ہے، میرے عاشقوں کے جنازے میں فرشتے لا تعداد آتے ہیں، اتنے فرشتے آئے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ پھر سردی کا موسم ہے، میرے آقا نے اپنے عاشق کو قبر کے اندر خود اتارا، جب باہر نکلتے ہیں تو والضحیٰ کا چہرہ پسینے سے شرابور ہے، ایسے لگتا ہے عطر اور نور کے موتی آپ کے جبین نیاز سے زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ ہاتھ کر کے وہ آپ کے خوشبو والا معطر پسینہ لے لیتے ہیں۔ آقا گرمی تو نہیں ہے، سردی تو نہیں ہے، یہ اتنے چہرے کے اوپر پسینہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا عاشق تھا نا، جنت کی حوریں استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی، ان کی گرمی کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، سب سے بڑی دولت اتباع ہے، عشق ہے، محبت ہے۔ نعرے نہیں لگانے، عملی طور پر محبوب کا غلام بننا ہے۔ جن لوگوں نے صدقہ فطر دیا ہے سبحان اللہ، بہت اچھا کیا ہے۔ جنہوں نے صدقہ فطر نہیں دیا وہ عید کے بعد بھی دے سکتے، افضل یہی ہے کہ پہلے دیا جائے۔ اور ایک بات دوسرا یہ ہے، محبوب نے فرمایا عید پڑھنے کے لیے آؤ تو تکبیرات کہتے ہوئے آؤ، آہستہ سے۔ ایام تشریق قربانی میں تو کئی دن پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن اب پڑھتے ہوئے آؤ، پھر جس راستے سے جاؤ راستہ بدل کے جاؤ۔ اگر کسی کا گھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں راستہ ہی ایک بنتا ہے تو فقہا نے لکھا پھر جب وہ آئے نا تو سڑک کے اس کنارے سے آئے، جب واپس جائے دوسرے کنارے سے جائے، تاکہ سنت پوری ہو جائے۔